اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا انی رسول اللہ الیکم، میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا مصدقا لی ومصدقا ما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ میرے بعد جو رسول آئیں گے احمد، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فلما جاءهم بالبينات قال هذا سحر مبين، جب ہم نے اپنی نشانیاں لے کر اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سامعین کرام، یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے، محفل کا انعقاد کیا، اس کی ضمن میں حدیث یاد آئی صحیح مسلم شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر کچھ لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا ما اجلسکم، تم لوگ کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک واللہ ہم یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے جو تم پر قسم اٹھائی، تم پر کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اسی طریقے سے حلقہ بنا کر کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ قالوا جلسنا نذکر اللہ نحمدہ ہدانا دین الاسلام، یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہ بیٹھے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں ہماری جو ہدایت فرمائی ہے، اللہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم پر جو احسان کیا آپ کے ذریعے سے، ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں نے تم پر قسم اس لیے نہیں لگائی تم اس کو کوئی تہمت سمجھو، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، یعنی جس طرح سے تم زمین پر بیٹھ کر حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کی تعظیم اس کی تقریب بیان کر رہے ہو، اس کا شکر ادا کر رہے ہو، اس کے احسانات پر شکر کر رہے ہو، تم زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اللہ آسمان پر فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے، فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کا شکر، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی محفل میں شرکت کرنا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور آقا نے ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے پر جو دعا کی تھی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے بنی اسرائیل کو سنائی تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ برادران اسلام، اب چونکہ وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جا کر کے تفصیل میں جا کر کے آپ کو بتاؤں، لیکن چند باتیں میرے ذہن میں تھی
وہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی. ایک اور حدیث بات ذہن میں آئی ہے، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مرشدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک شعر ہے کہ جن کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں، ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میراث ہے. سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی شجر و حجر بلکہ ہر مخلوق نے دی. اور آقا کریم علیہ السلام سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ نے شجروں کے اندر بھی آقا کی محبت پہ وصف فرمائی. حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ایک کھجور کا درخت تھا، وہ سوکھا ہوا تھا، اس پر پیارے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہوگی، کیوں نہ حضور کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے. تو سب نے مشورہ کیا اور ایک ممبر کا انتخاب کیا، بنایا گیا لکڑی کا. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے اس کھجور کی ٹہنی سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا اور ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دینا شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کھجور کی ٹہنی سے ایسی آواز سنی جیسے کوئی بچہ روتا ہے. صحیح حدیث پاک ہے، جس سے کوئی بچہ روتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے جب آواز سنی تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کے ہاتھ کو جب اس کے اوپر بوسہ دیا تو بچوں کی طرح سکتا ہوا وہ چپ گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اس شجر کو، اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کو اتنا فخر محسوس ہوتا تھا کہ آقا کی جدائی سے برداشت نہیں ہوتی. حدیث اور باتیں بے شمار ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں ان چند جملوں پر اتفاق کر رہا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں جو اولاد ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.